بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی عمدہ اور دلچسپ واقعہ ہے جس کو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں نقل کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، اس کی باریک آواز تھی، اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سب اسے عورت ہی سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے وہ لطف اندوز بھی ہوا کرتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی توبہ کو توڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی حمام میں گئی۔ حمام میں اس کا مساج کیا گیا۔ مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا بہت ہی قیمتی موتی کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے اور ہر جگہ تلاش کیا جائے۔ چنانچہ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نصوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی میں یہ مساج والا کام نہیں کروں گا اور کسی بھی عورت سے لطف اندوز نہیں ہوں گا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ اس نے کہا کہ اللہ آج میری لاج رکھ لے، اے میرے مولا آج مجھے بچا لے۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ بھئی نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا تو مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی کے پاس سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلوایا کہ حمام آ کر میرا مساج کر دے، لیکن نصوح نے بہانہ بنا دیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نصوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج کرانا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے اس نے مال کمایا تھا سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور شہر سے نکل کر دور دراز ایک پہاڑی علاقے پر اس نے ڈیرا ڈال لیا اور اللہ کی عبادت میں وہ مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب ہی گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ کسی چرواہے کی ہوگی، یہاں بھاگ کر آ گئی ہوگی۔ جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا تب تک اس کی دیکھ بھال میں ہی کر لیتا ہوں، لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ کچھ دن کے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر اس طرف آ گیا۔ وہ سارے کے سارے پیاسے تھے اور ان کو شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا تو نصوح نے سب کو بھینس کا دودھ دیا۔ پانی اس کے پاس نہیں تھا، بھینس کے دودھ سے ہی وہ سب سیراب ہو گئے۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نصوح نے ان کو بہت ہی آسان اور نزدیکی راستہ دکھا دیا۔ نصوح کے اخلاق، اس کے کردار سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دے دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا اور آہستہ آہستہ وہاں بھی لوگ بسنے لگے اور عمارتیں اور گھر بننے لگے۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک بھی جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے آپ دربار تشریف لے آئیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں مل نہیں سکتا، میں آ نہیں سکتا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نصوح نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ جب نصوح سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نصوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نصوح نے اپنے
ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، اور وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی نسو کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا ہوا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وہاں آیا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرما دیجیے۔ اب وہ بھینس نسو کے پاس تھی۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس تو میرے پاس ہے، اور آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب تمہاری اس بھینس کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اس بھینس کا ہی نتیجہ ہے۔ چنانچہ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں اور تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ اس سارا کا سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے کچھ ہی دیر بعد نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی سچی توبہ کرو۔ تاریخ کی کتابوں میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اس ناپسندیدہ کام کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اسباب پیدا کر دیے اور اس کو بادشاہت تک عطا فرما دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں شہزادی عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی پکی سچی توبہ کریں، توبہ نصوح یعنی پکی سچی توبہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی مہربانی فرمائے اور ہم اپنی توبہ پر موت تک قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔